الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی ہجر والوں نے رسولوں کی۔ یہ مدینے اور شام کے درمیان ایک وادی تھی جس کا نام ہجر تھا۔ اس ہجر وادی میں صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، رہتی تھی۔ تو ان ہجر والوں کی ہلاکت کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اس لحاظ سے سورہ کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ ہجر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اب ان کی طرف سے ایک ہی رسول ہے حضرت صالح علیہ السلام، تو یہاں کیا ذکر ہے؟ یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا کہ رسولوں کی، بہت سے رسولوں کی تکذیب کی ہجر والوں نے۔ حالانکہ ان کی طرف اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو صرف رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب کر دینا سب رسولوں کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ایک رسول کا انکار کر دینا سب رسولوں کا، کیونکہ سب کا مشن ایک ہے، سب کا مشن، اور وہ کیا ہے؟ مشن اللہ کی توحید۔ سب رسول اللہ کی توحید بیان کرتے تھے۔ تو ایک رسول کا انکار کر دیا، سمجھو سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سب رسول بھی اللہ بھیج دیتا ہے، سب رسولوں کا انکار کر دیتے۔ تو فرمایا البتہ تاکہ تکذیب کی ہجر والوں نے رسولوں کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، ان ہجر والوں کو ہم نے اپنی توحید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور صالح نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ان کو کیا دی تھی؟ نشانیاں۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ ان کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے خشک پہاڑ سے کیا پیدا کی؟ اونٹنی، حاملہ اونٹنی پیدا کی ان کی خواہش کے مطابق۔ اور پھر یہ اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے۔ تو کر سکتا ہے خشک پہاڑ میں سے خشک پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی حاملہ پیدا کر سکتا ہے؟ ساری یہ اللہ پاک کی توحید کی کیا ہے؟ نشانی، یہ نشانی۔ اور پھر اس حاملہ اونٹنی نے اسی وقت بچہ جنا، یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے۔ اور پھر وہ اونٹنی کثرت کے ساتھ دودھ دیتی تھی، کثرت کے ساتھ، دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، جو مرضی اس کا دودھ دوئے، جتنے مرضی لوگ دودھ اس کا دوئے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے ان کو ہجر والوں کو اپنی نشانیاں دیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان نشانیوں سے پھر بھی اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے۔ ان نشانیوں میں انہوں نے غور کر کے، فکر کر کے اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا، ان نشانیوں کو نظر انداز کر کے، اتنی بڑی بڑی اللہ کی توحید کی نشانی۔ اور اب بھی اللہ پاک کی بہت زیادہ توحید کی نشانیاں موجود ہیں، بے شمار اللہ پاک کی توحید کی نشانیاں موجود ہیں زمین و آسمان میں۔
یہ آسمان کا بننا اللہ پاک کی توحید کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ کو بنا سکتا ہے ایسا آسمان؟ پھر اس آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم و دائم کر دینا یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے. اللہ کے علاوہ وہ کام کو کر نہیں سکتا. پھر اس کی رنگت کا نہ بدلنا، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا وہ بھی رنگ ہے جہاں چلے گئے آپ، یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے. پھر چاند سور ستارے ان کو بنانا، ان کو ان کے رستوں پہ چلا دینا، ان کو روشنی فراہم کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے. کتنی نشانی ہے اللہ پاک کی توحید کی اب بھی موجود ہے. یہ زمین پانی پہ قائم و دائم میں کھڑی ہے، اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے. اس کے علاوہ چشمے، پھل پھول، باغات، سبزے، اناج، غلہ، چرندے پرندے درندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ہوائیں، سیلاب، بارشیں، زلزلے، 18,000 یا کم و بیش مخلوق، یہ سب اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں یار. لیکن لوگ اتنی اللہ پاک کی توحیدوں کے باوجود پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہتے ہیں. اتنی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے، دلیلیں، پھر بھی لوگ اللہ پاک کی توحید کو قبول نہیں کرتے. پھر بھی کہتے ہیں چولہے لال دے وے خوشیاں غم دے وے لال، پھر بھی اللہ نہیں مانتے. ان کو اللہ پاک کی نشانی ہے، دلیلیں دی تھی توحید آپ کو. آپ نہیں توحید کی دلیلیں، ابھی توحید کی دلیل نشانی بہت موجود ہے. بندہ ان پہ غور کرے تو اللہ سمجھا سکتا ہے، اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے. وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں میں گھروں کو. صالح السلام کون سے ہجر والے؟ یہ پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں میں کیا بناتے تھے؟ گھر بناتے تھے. آمینین، اس لیے تاکہ امن سے رہے ہم، کوئی زلزلہ بھی ان کو نہ گرائے، کوئی چور نہ پسند لگا کے چوری بھی نہ کرے. اس لیے پہاڑوں پتھروں میں یہ گھر بناتے تھے تاکہ بے خوف ہو کے امن سے امن میں رہے، آباد رہیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو پھر صبح کے وقت ایک چیخ نے پکڑ لیا. چیخ کی آواز آئی، بس سارے کے سارے باغ برباد ہو گئے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہ کفایت کی ان سے اس چیز نے جو تھے وہ کماتے. جب اللہ کے عذاب کی صدمے میں آئے ہجر والے صالح علیہ السلام نافرمان قوم، تو ان کے جو جتھے تھے، پارٹیاں اور وہ گھر، مویشی، جانور، جو بھی ان کے پاس تھا وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا. اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم کا انجام بیان کر کے مکہ کے مشرکوں کو تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے کہ مشرکو، اور تم تو شاہی کوئی نہیں، کیا پدی کا شوربہ، کیا ہو تم سے پہلے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا، جو طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، عزت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور جتھے پارٹی ان کے بہت تھے باڈی گارڈ، وہ نہیں جھنڈے تھے تھی کی چھے، تم کیا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو ان کے دونوں کے درمیان ہے، مگر کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. آسمانوں اور زمینوں کو جو ان کے درمیان ہم نے پیدا کیا ہے، حق صحیح پیدا کیا ہے، درست پیدا کیا. مطلب کیا؟ آسمانوں میں، زمین میں جو ان کے درمیان اللہ پاک کی مخلوق ہے، ان میں غور کرنے سے بھی اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے. اللہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ اتنی چیزیں بنا ہی کوئی نہیں سکتا، یہ اللہ ہی نے بنائی ہیں. اللہ کے علاوہ اتنی بڑی چیزیں تو کیا، کوئی ذرہ بھی نہیں، کوئی ککھ بھی نہیں بنا سکتا اللہ پاک کے علاوہ. زمین و آسمان اور جو ان میں چیزیں ان میں غور کرنے سے بھی اللہ کا پتہ چلتا ہے. باقی اللہ پاک مشرکوں کافروں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ پاک کسی مسئلے کے ساتھ چھوڑ دیں کافروں مشرکوں کو دنیا میں، پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، دنیا میں بیٹھ کے قیامت میں پکڑے جائیں گے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، محبوب یہ قافلہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، جو کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، کوئی رستے میں کانٹے اچھا رہا ہے، تو کیا کریں آپ؟ در گزر کریں. آپ در گزر کرنا اچھا، اس کے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا کریں؟ آپ معاف کر دیں، اچھا درگزر کریں ان سے. اور اچھا درگزر وہ ہوتا ہے
کہ جس میں مخلوق سے کوئی گلا شکوا نہ کیا، اور میرے نال ہو گیا، دیکھو جی میرے نال ہو گیا، میں نے وہ کیسے کیا، بس یہ اچھا درگزر ہے کہ مخلوق کے سامنے گلا شکوا نہ کریں، ان کا اچھا درگزر کریں ان سے. کیوں؟ بے شک ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک رب جو ہے نا آپ کا وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ ان سب کو پیدا کرے گا، مومنوں کو بھی کافروں کو بھی، ساری اولاد آدم کو دوبارہ پیدا کرے گا. اور علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے مومن کون ہے کافر کون ہے. دن قیامت کے مومنوں کو ایمان کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، کافروں کو کفر کی سزا اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میرے بابو گھبرائے نہ، پریشان ہے، ان کو اچھے طریقے سے درگزر کریں ان سے، آپ اللہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، البتہ تاکید دی ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. ان آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ بار بار پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن بھی ہے. 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور کیا عظمت والا قرآن بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قرآن پہلی سب کتابوں کا خلاصہ ہے. قرآن پہلی سب کتابوں کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. جو بات اللہ پاک نے 30 پاروں میں بیان فرمائی ہے نا، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کی روح اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی ہے. قرآن کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ پاک نے 5 اہم مضمون بیان فرمائے. بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن 5 اہم مضمون اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. وہ کون سے؟ اللہ کی توحید یہ قرآن میں ہے، اور قیامت کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ پاک کے احکامات قرآن میں بیان ہوئے. ماننے والوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے؟ قرآن میں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی توحید ہے. مالک یوم الدین، یہ قیامت کا ذکر ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ پاک کے احکامات ہو گئے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ماننے والوں کا ذکر ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہ ماننے والوں. اللہ پاک نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. آدھا. وہ کیسے؟ کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کیا فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے کرتے. بار بار آدمی یہ دیکھ لو نماز میں یاد ہوتا ہے، بار بار ہم کرتے ہیں. امام مقتدی منفرد جو بھی ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بار بار یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بات کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بار بار اللہ سے یاد کرتا ہے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بار جا کہتا ہے المدد یا رسول مولا علی مدد مدد کن معین الدین کی طریقے کیا نماز ہے. اللہ سے یاد کر کے بجے باہر چھوڑ دیا کیا، اور نماز قبول ہو. حساب پکے رہو نا، نماز میں یاد کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو باہر بھی اللہ سے مدد مانگو بھائی. کسی نبی ولی پیر فقیر سے مدد نہ مانگو. اگر مانگو گے تو کیا نماز ہے؟ جو نماز ہی نہیں ہوئی کیا پلے رہ گیا. اللہ اکبر. جب بندہ کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد ہے، وعدہ ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بات کرتے ہیں تجھے سے، مطلب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ ایک عہد ہے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک فرماتے والی عبدی ما سأل، میرے بندے نے یہ جو مجھ سے مانگا ہے نا، یہ میرے بندے کو ملے گا. میرے بندے کا سوال یہ پورا ہوگا، مسترد نہیں ہو سکتا. اللہ پاک یہ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو کیا دی محبوب؟
بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور عظمت والا قرآن دیا ہے. اللہ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، نہ اٹھا اپنی آنکھیں طرف اس چیز کی جو ہم نے فائدہ دیا ہے ساتھ اس چیز کے مختلف ازواج منہم، مختلف قسم کے کافروں کو. یہ کتاب نبی کو سمجھایا امت کو جا رہا ہے، امت کو جا رہا ہے. مختلف قسم کے کافروں کو اللہ پر جو مختلف قسم کی چیزیں دی ہیں، مختلف قسم کے کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانی، اس دور میں کون تھے؟ یہودی، نصرانی، مکے کے مشرک. تو یہود و نصارہ کو، مشرکوں کو اللہ پاک فرمایا ہم نے مختلف چیزیں دی ہیں تو ان کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. وہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرنی ہے؟ دیکھنا بھی نہیں ان کی طرف تم نے. کیوں؟ یہ چیزیں ہیں نا کافروں کو دی ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہم نے یہ قرآن کے مقابلے میں، سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی مقام رکھ، ذرہ برابر مقام ان چیزوں کا قرآن کے مقابلے میں، سورہ فاتحہ کے مقابلے میں. کہ ہم نے تم کو کیا دی ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن، اور کیا دیا ہے؟ عظمت والا قرآن دیا ہے. تو جہاں ہم نے مختلف کافروں کو مختلف چیزیں دی، ان کی طرف تم نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. ان چیزیں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، سورہ فاتحہ کے مقابلے. کہ ہمارے لوگ بھی دیکھتے ہیں امریکہ برطانیہ کی طرف للچائی نظروں سے، یہی کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے. امریکہ برطانیہ، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں جو کچھ بھی کافروں کو دی اس کی کوئی ویلیو، ذرہ برابر کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، محبوب اگر یہ قرآن کو قبول نہیں کرتے کافر کو، اور غمگین نہ ہو آپ کو. آپ کا کام بیان کرنا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں. منوانا کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. اللہ پاک کو جو منظور ہوا اس کو قرآن دے دیا، جو منظور نہیں اس کو قرآن اللہ پاک نے نہیں دیا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پست کر دے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے. تو محبوب ایمان والوں سے شفقت سے ساتھ، محبت سے ساتھ، پیار، نرمی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ. اور اللہ کے محبوب اپنے صحابیوں کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ ہم محنت کر کے مکان بناتے ہیں، دکان، کارخانے، پلاٹ، ہے جی. اللہ کے نبی کے صحابی، نبی کی ساری زندگی کی کمائی، محنت نبی کے صحابی. اللہ کے نبی نے جو محنت کی، جو کمایا، وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسے صحابی عطا فرمائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے کسی نبی کو ایسے شان والے صحابی نہیں دی جو اللہ نے اپنے محبوب کو صحابی عطا فرمائے. اور اسی لیے قرآن جو ہے نا نبیوں کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے، اور قرآن نبی کے صحابیوں کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی صفتیں بیان کرتا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے والا نہیں. فرمائشیں پوری طلب کرتے تھے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے والا نہیں ہوں، تمہاری ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا نہیں. میں کیا ہوں؟ میں تو أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ہوں، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بتانے والا ہوں کہ اللہ کی بغاوت کرو گے اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے. کما انزلنا علی المقتسمین، ان کافروں پہ اسی طرح اللہ کا عذاب نازل ہوگا جس طرح تقسیم کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ یہودی نصرانی. انہوں نے اپنی کتابوں کو تقسیم کر لیا تھا، بانٹ لیا تھا. جو مسئلہ اچھا لگتا تھا اس کو قبول کر لیتے، نہیں لگتا اس کو عمل نہیں کرتے تھے. ان کو تقسیم کرنے والا کام ہے. یہ مکے کے مشرک یہ بھی تقسیم کرنے والے تھے. جب حج کا موسم آتا تھا نا تو یہ کئی کافر مختلف جو مکے کو راستے آتے تھے باہر سے مکے شہر کو، ان میں بیٹھ جاتے تھے. یہ کئی کافر مختلف رستوں پہ رستے تقسیم کر لیتے تھے، کہ اس رستے پہ تمہیں بیٹھنا ہے، اس پہ تمہیں، ایسے کئی کافر یہ بیٹھ جاتے تھے. رستوں جو باہر جاتے تھے نا ان کو بزن کرتے تھے. بزن اللہ کے نبی سے اس کے پاس نہ جانا، وہ نبی کوئی نہیں ہے، وہ تو شاعر ہے. ہاں وہ تو مجنون، ہمیں نہیں کہا تمہیں جانا پڑا ہے، ہمارے یہاں رہتے ہیں میرے طرح، وہ تو مجنون ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہے. اس نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے نئے دین کر لیا. اس طرح یعنی مکے کے لوگ رستے تقسیم کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو بعد سے لوگ آتے تھے ان کو بزن کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک آشا نامی شاعر تھا بہت بڑا اس دور کے اندر. آشا
طرح ہمارے شاعر بڑے بڑے ہوئے اقبال وغیرہ اس طرح. تو وہ آیا مکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. تو مکے کے مشرکوں کو پتہ چل گیا. مکے کے مشرکوں نے کہا کہ شاید تم ایسے کرو، ہم تجھ کو نا 100 اونٹ بیع کر لے کے دیتے ہیں، 100 اونٹ بیع کر لے کے دیتے ہیں، تم نبی سے ملاقات کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اور کی چاہیے نا، 100 اونٹ کرنے کا میں چلا گیا. اس طرح کوشش کرتے تھے، روکتے تھے. اللہ ہو. پھر یہ روکنے والے جو رسول بیٹھتے تھے رستے تقسیم کر کے، یہ یا تو جنگ بدر میں اللہ نے مار دیا ہے تو ہلاک کر دیا، جنگ بدر سے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پہلے ہلاک کر دیا. تو اللہ نے جعل القرآن ہے دین، انہوں نے مکے والوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے جی قرآن، کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے جی، کوئی کہتا یہ نبی کا اپنا ہی بنایا، کوئی کہتا تھا کہ پہلے کسے کہانی پہلے لوگ کی. اس طرح انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اللہ بارے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محبوب تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان سب سے سوال کریں گے، دن قیامت میں پوچھیں گے جو یہ کرتے ہیں. چھٹا گے نہیں کرو بدبختہ بھائی مانا. تیرے رب کی قسم ہے محبوب کہ ہم ان سے کیا کریں گے، پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، سوال کریں گے جو یہ کرتے تھے. یہودیوں نے سوال پوچھا جائے گا تم نے نبیوں اور رسولوں کو کیوں قتل کیا، کیوں کفر کیا، یہودیوں نے نصرانیوں کیوں شرک کیا، کیوں تم نے کتابوں کو بدلا. اور مکے کے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ نبیوں ولیوں کو تم کیوں اللہ کا شریک بناتے تھے، کیوں قرآن کو شاعری کہا، کیوں قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہا، بتلاؤ جواب دو. ان سے پوچھا جائے گا. اور جو موجودہ مشرک ہیں ان سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا. میرے بھائیو ہم سے ہی پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھنے کے متعلق کوئی چیز بات ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا. ان سے ہی پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ذات و صفات میں تم نے نبیوں ولیوں کو کیوں شریک کیا، کیا ثبوت تھا تمہارے پاس، کیا دلیل تھی کہ تم کہتے تھے المدد یا رسول مولا علی مدد معین الدین چشتی مدد کن معین الدین. یہ کیا دلیل تھی، کیا ثبوت تھا تمہارے، کس وجہ سے کہتے تھے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس کہ اللہ کو بھی سجدے کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کو بھی سجدے کرتے تھے، اللہ سے ہی مانگتے، نبیوں ولیوں سے ہی مانگتے تھے. اللہ کے نام کی بھی نظریں نہیں آتے، ولیوں کے نام کی نظریں نہیں آتے، بکرے چھترے. یہ کیا ثبوت تھا تمہارے پاس، کیا بتلاؤ جواب دو. تو کیا جواب دے گا مشرک، آئے بائیں چھائے. میرے بھائیو مشرکوں نے جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہوں گی، سن لو مسئلہ، جتنے مرضی روزے رکھے، حج کیے، قربانیاں ذکر ہو کیا، اللہ سب مشرکوں کی نیکیوں کو برباد کر سب مشرکوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دے گا. بچ جاؤ شرک سے. اسی لیے ہم یہ کلاس چلا رہے ہیں. چلو کچھ شرک سے تو اللہ بچا دے، اور گناہوں سے بھی اللہ بچائے، اور تو کہیں ٹھنڈا ٹھوکر لگ ہی جاتا ہے، لیکن شرک سے تو بچ جائے. اگر شرک سے نہ بچے ہر شاہ ہی برباد ہے، دنیا ہی برباد ہے، آخرت برباد ہے. کوئی حصہ اس کا آخر پر شرک کر دیا، شرک کرتے ہی کرتا مر گیا، چلا گیا دنیا سے. کیونکہ ان شرکا لظلم عظیم، شرک سب گناہوں سے بڑا، اس سے بڑا اور برا. یہ گناہ بھی بڑا ہے، اللہ نے اس کو معافی نہیں کرنے یاد. میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کی یوں شریک بناتا ہے اللہ ان پہ جنت حرام کر دی، حرام نہیں جائے گا جنت. گناہگار سے گناہگار مسلمان جنت میں چلا جائے گا. اس میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، نہ ہوا ہوگا، اللہ اس کو بھی جنت جہنم سے نکالے، جنت میں داخل فرما دے. میرے بھائیو ایمان پکے کرو، قرآن کے ساتھ عقیدے پکے کرو، سمجھو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اللہ توحید والا بنائے، اللہ شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا فاصدع بما تؤمر، محبوب جو آپ کو آپ نے رب کا حکم اس کو کھل کے بیان کرو. یہودیوں نصرانیوں نے اللہ پاک کی توحید میں پردے پا دیے تھے، پردے اب بھی پا دیے مولویوں نے. یہ جو گول گول بات کرتے پردے ہی ہے، مسئلہ کھل کے توحید اللہ کی نہیں بیان کرتے. انہوں نے پردے پا دیے تھے، چھپا دیا تھا اللہ کی توحید کو. یہودیوں نصرانیوں نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو توحید پہ، مسئلہ توحید پہ یہودیوں نصرانیوں نے پردے پائے ہیں نا، ان پردوں کو اتار کے کھل کے اللہ کی توحید بیان کرو، ننگا کرو اللہ کی توحید کو، پتہ چلے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے. اور اعرض عن المشرکین، مشرکوں سے کیا کرو، اعراض کرو،
مشرکوں سے کیا کرو؟ توڑ کرو، جوڑ نہ کرو. مشرک سے کوئی جوڑ نہیں، مومن کا مومن سے جوڑ ہوتا ہے، یاد رکھنا. انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی آپ کو مذاق کرنے والوں سے. یہ ولید بن مغیرہ، یہ 5 سردار تھے مکے میں، اللہ کے رسول کو مذاق کیا کرتے تھے. ان کا کام یہ اللہ کے نبی کو خدا کرنا ہوتا تھا. اور یہ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے الہ. اللہ کے نبی کو مذاق بھی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اور الہوں کو مان کر یہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. 2 کام کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو مذاق بھی کرتے. اللہ پاک فرمانے میں خوب آپ گھبرائے نا، آپ کو ان سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت، ہم خود ہی ان سے نکلیں گے، ہم خود ہی سے بدلا لیں. آپ ان سے کوئی لڑے جھگڑے نا، ہم ہی کافی ہیں ان سے نکلنے کے. پھر اللہ پاک نے ان 5 مشرکوں کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا. اور فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا جب جہنم میں جائیں گے کہ شرک کا عذاب، شرک کا رزق کیا ہے، کیا سزا ہے شرک کی، پتہ لگ جائے گا ان کو ان قریب. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تک جانتے ہم بے شک تنگ پڑتا ہے سینہ آپ کا جو یہ کہتے ہیں. جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ کیا پڑتا ہے؟ تنگ. اور ہم کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے نوٹس میں ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کافر مشرک، ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. بابو آپ گھبرائے نا، یہ بھی ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ کافر یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کفر شرک کی باتیں کرتے تھے مشرک، اللہ کے نبی کیا ہوتے تھے؟ پریشان ہوتے تھے کفر شرک کی باتیں سن کے. اب بھی لوگ کفر شرک کی باتیں کرتے ہیں کہ چاند گاڑیوں پہ، رکشوں پہ، عمارتوں پہ شرکیہ باتیں لکھی ہوتی ہیں. میرے بھائیو، اگر کوئی کفر یا شرکیہ بات کان میں پڑ جائے، وہ کفر یا شرکیہ بات کرے یا کوئی لکھی ہوئی سامنے آ جائے تو اب بھی سینہ تنگ پڑنا چاہیے. جو بھی پڑھنا چاہیے کہ نا، غصہ چڑھے، خون جوش پائے کفر شرک کو دیکھ کے. اگر کہو گے سانوں گی تو انہیں میں سے ہو تم بھی، کافروں میں سے کفر یا شرکیہ جملہ دیکھ کے نہیں تڑپو گے، نہیں خون جوش مارے گا، نہیں اس کا رد کرو گے تو انہیں میں سے ہو، کافروں میں سے ہی ہو، مشرکوں میں سے ہی تم بھی. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، محبوب تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں سے. مطلب کیا ہے محبوب؟ اپنے رب کی تسبیح بھی کرو، حمدی بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. جب تم اپنے رب کی تسبیح کرو گے، حمد کرو گے، نماز پڑھو گے نا، کافروں کی طرف سے پریشانی آتی ہے نا، تو نماز اور تسبیح حمد کی برکت اللہ کی پریشانی کو ختم کر دے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے. موت تک کیا کرنی ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. موت تک عبادت کا حکم ہے بھائیو. موت کے بعد کوئی بات نہیں ہے. موت کے بعد کا کوئی نبی ہے، کا کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے، موت کے بعد نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی بات نہیں. موت سے پہلے عبادت کرو اللہ. اور موت کیا ہے؟ اللہ پاک کا ایسا امر ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے اختلاف ہیں لوگوں کے، لیکن موت پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. موت کو کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی، دہری، سب موت کو مارے گئے، لیکن مرنا ہے. موت کا جام، موت کا پیالہ پینا ہے. تو موت بھائی وہ سب کو آئی ہے، نبیوں کو بھی آئی، ولی آئی. لفظ آ گیا، بات کر اپنے رب یہاں تک آپ کو کیا آ جائے؟ موت آ جائے. موت کی بات، موت نبیوں پہ بھی آئی، ولیوں پہ، سب پہ آئی. اور موت ہم پہ بھی آئے گی. کیوں بھی آئے گی کہ نا؟ مرنا ہے کہ نا؟ جی مرنا ہے. لگ رہا کوئی نہیں سی مرنا، یہ نہیں لگتا کہ ہم نے مرنا ہے. ہم نے مرنے بھی کہ نماز چھوڑے ہم لوگ فجر کی قیمتی نماز، قیمتی نماز. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں یاد کرو، سب نمازوں
اور خصوصاً نماز وسطیٰ جو درمیان والی نماز ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، کچھ فجر کی نماز کہتے ہیں. سب نمازیں قیمتی ہیں، لیکن فجر اور عصر کی نماز ہے نا یہ بڑی قیمتی نمازیں ہیں، کیونکہ فجر اور عصر کے وقت جو فرشتے کرام کاتبین ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. فجر کے وقت جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، کرام کاتبین نیکی بدی لکھتے رہتے ہیں. عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں جا کے، وہ فجر سے لے کے عصر تک جو وقت گزارا وہ اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. تو جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، وہ جا کے پھر اللہ کے دربار رپورٹ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک پوچھتا ہے فجر والوں فرشتوں کہ تم فجر کے وقت گئے تھے اور عصر کے وقت آئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کیا جب گئے نماز پڑھ رہا تھا، آئے پھر نماز پڑھ رہا تھا. عصر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ عصر کے وقت گئے فجر کے وقت آئے کیا کرتے تھے میرے بندے؟ کہ اللہ گئے تھے عصر کے وقت تو نماز پڑھ رہا تھا بندہ، اب آئے ہیں اب بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے. اچھا تو فجر کے وقت گئے عصر تک عصر کے وقت آئے میرا بندہ نماز پڑھ رہا، عصر سے لے کے عصر کے وقت گئے فجر کے وقت آئے میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تم ایسے کرو یہ 24 گھنٹے میرے بندے کی نماز کے، میرا بندہ 24 گھنٹے نماز ہی پڑھ رہا ہے. یہ ساتھ کس کو نصیب ہوگی جو عصر فجر کی نماز بھی پڑھے گا سویا رہے گا، اس کے ساتھ کہاں نصیب ہوگی؟ میرے بھائیو اب انشاءاللہ نا کل سے میں نے یہ رڑا ڈالی، پہلے میں جمعے کے دن روز جا کے وہاں بیان کرتا تھا، مگر کے بعد ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ صبح کو ہر روز وہاں قرآن کا درس ہوگا. میں یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہر روز جا کے میں وہاں قرآن کا درس اسی طرح بیان کروں گا. اللہ پاک میرا آنا جانا قبول فرمائے. آپ دعا کرنا آپ کا بھی حصہ پڑ جائے اس کار خیر میں. میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کتاب لینے، پیچھے سے قوم گمراہ ہوگی، ساری نہیں کچھ آدھی قوم گمراہ ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو میں انہیں درس دینے لگ جاؤں تم نماز سے السلام علیکم کیوں میں ایسا تو نہیں کرو گے؟ پکا وعدہ نے کرنا وہ ہم جواب دے دیں گے بھائی موسیٰ میرا والا کیوں جی فجر کی نماز پڑھیں گے نا سارے باجماعت پڑھیں گے نا، کیوں جی درس بھی سنیں گے حدیث کا. حدیث کا درس ہوتا ہے کیسی حدیث سے پھر اس حدیث کا جو راوی ہوتا ہے اس کی زندگی بیان کرتا ہے بیٹا کیسا شاندار درس ہو رہا ہے. اس کی معنی مفہوم بیان ہوتا ہے اور جو اس حدیث کا راوی ہوتا ہے روایت اس کی ساری زندگی بیان کرتا ہے. یہ سیکھو دین اللہ پاک آپ کو نصیب فرما رہا ہے. تو کوئی بھائیوں قرآن کا سٹور ڈال اس کا تارے خیر فجر کی نماز سے پیچھے نہ رہے کیوں بھی ٹھیک ہے کہ نا. اور کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے تم کیوں نہ پڑھو، قرآن کا سر کیوں نہ نماز پڑھے؟ قرآن کا سور نماز میں پھر قرآن پڑھنے کیا فائدہ ہو، کیا نہیں جانے. میرے بھائیوں آج سے ارادہ کر لو بلکہ قسمیں کھا لو کہ ہم نے فجر کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور فجر کی نماز تو ہم نے باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے اور حدیث کا درس بھی سننا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے بھائی سب کو قبول ہے بات بھائی اگر تم دس مینو تیرے تو مینو خطرہ بہت نہیں تو پھر لے لو بوتل میں لا دیں آنے بچنے آ رہی ہو. ہاں 10-20 بوتل ہو رہی ہے چلو کل تو صحیح بوتل رکھ لے بھائی جرمانہ سارے ساتھی بولو سب کی رائے ہے تو رکھ لیتے ہیں کیوں جی نہیں پھر رہنے دیتے ہیں. کسی ایسا نہ بوتل کی وجہ سے آئی ہی نہیں یہاں جی پیدا کیا تھا بوتل پیتے پیتے ساتھی والے ہم تو سب ساتھی کہتے ہیں رائے ہے تو بوتل رکھ لیتے تھے تو پھر ویسی نماز پڑھی جاؤ. ہم کھانے پیے گی نہیں ہمیں تو چاہیے کہ بار بار نماز پڑھے ساتھی ہیں بوتل مقصد پینا نہیں ہے. اگر پھر بوتلوں سے اس طرح چلتا پھر رکھ لیں بوتلیں. پھر بھائی کیا خیال ہے آپ کا بھی بولو یار ساتھی سارے جو کہتے ہیں بوتل رکھ لیں تو ہاتھ کھڑے کرو سارے ساتھی. یہ تھوڑے کھڑے ہوئے سارے کرو کھڑے تو ساتھی بیٹھے کدھر کھڑے کتنے رہن دو بھائی فی الحال بوتل رہن دو. مقصد کسی طریقے سے نماز میں شامل ہوں ساتھی بات نماز نہ رہ گئی نماز رہ گئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. چلو بوتل نہ سے یہ سوچ لیں
کہ جس مالک کی عطا کردہ نیند سے ساری رات سوئے اس مالک کی نماز کیوں چھوڑے قدر کی؟ بس یہ پوائنٹ بتا دیں. جس مالک نے نیند عطا کی، عطا کردہ نیند سے ساری رات سوئے ڈانٹے مار مار کے، اس مالک کی کیوں نماز چھوڑے ہم؟ اس نیند کا حق ادا کرو. بس یہ باتیں اٹھا لو. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو فجر کی نماز بعد پڑھنے کی توفیق نصیب. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق تکذیب کی ہجر والوں نے رسولوں کی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا مِنَ الْمُعْرِضِينَ، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانی، بس تھے وہ ان سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں میں گھر آمنین، امن سے رہنے کے لیے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس نہ کفایت کی ان سے اس چیزیں جو تھے وہ کماتے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وان الساعه، بے شک قیامت آتی ہے، البتہ آنے والی ہے. فاصفح السبل، پس درگزر کریں، درگزر کرنا اچھا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا وہ کیا ہے؟ بہت بڑا پیدا کرنے والا، کرنے والا ہے. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور البتہ دی ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں طرف اس چیز کے دی ہم نے وہ چیز دی، نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں طرف اس چیز کی فائدہ اٹھائے ہم نے ساتھ اس چیز کے مختلف قسم کے کافروں کو. ازواج منهم ولا تحزن علیہم، نہ غمگین ہو ان پہ. وقف جناحک، اور پست کر دیں اپنے بازو للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. وقل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیں بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح. کما انزلنا علی المقتسمین، ان مشرکوں پہ بھی اسی طرح عذاب نازل ہوگا جس طرح تقسیم کرنے والوں پہ عذاب نازل ہوا. اللہ جن وہ لوگ انہوں نے بنایا ہے قرآن، کر دیا قرآن کو ادین ٹکڑے ٹکڑے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، قسم آپ کے رب کا ضرور سوال کریں گے ہم ان تمام سے. اما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھل کے بیان کریں اس چیز کو جس کا حکم کیا گیا تجھے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کریں مشرکوں سے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کفایت کرنے والے ہیں آپ کو مذاق کرنے والوں سے. وہ لوگ یجعلون، بناتے ہیں ساتھ اللہ کے علاوہ دوسرا. فسوف یعلمون، ان کو جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق جانتے ہیں بے شک آپ کا تنگ پڑتا ہے سینہ بما یقول، جو یہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہو جائیں سجدہ کرنے والوں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کر محبوب اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. جزاکم اللہ.